بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ آج کی بحث، جب انسان نماز کو آغاز کرے تو حالت سے کیا ہونی چاہیے؟ وہ نماز جو انسان اس کے ذریعے سے خدا کی بندگی کرنا چاہ رہا ہو، ایک ایسی عبادت اور ایک ایسی بہترین عمل ہے جو انسان اس کے ذریعے سے خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے، تو کس طرح سے اس بندگی کو انجام دے؟ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ یہ حدیث امام سے ہے اور مکمل طور پر بتلاتی ہے کہ جب تم نماز کو آغاز کرو تمہارے اندر کیسی کیفیت ہونی چاہیے تاکہ مکمل طور پر نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اذا استقبل القبلہ، جب تم قبلے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لو۔ اب انسان نماز پڑھنا چاہ رہا، مکمل طور پر وہ اپنے آپ کو قبلہ رخ کر دے۔ جب قبلہ رخ کر دے گا تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیسی حالت اس کے اندر رونما ہونی چاہیے تاکہ اس کی نماز مکمل طور پر خدا تک پہنچے؟ فرماتے ہیں کہ جب قبلہ رخ ہو جائے فَأَيِسْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَالْخَلْقِ وَمَا هُمْ فِيهِ، مکمل طور پر دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اور دنیا والوں سے اپنے آپ کو مایوس کر لے۔ جب انسان دنیا اور دنیا والوں سے اور دنیا کی چیزوں سے مایوسی اختیار کر دے گا، اس صورت میں اس کی توجہ مکمل طور پر خدا کی طرف ہوگی۔ توجہ جب انسان کی طرف ہو، توجہ جب خدا کی طرف ہو تو اس کی مکمل توجہ اطراف سے مکمل طور پر وہ منحرف ہونا ہے۔ اگر توجہ اس کی اطراف کی طرف ہوگی، روب قبلہ کھڑا ہوا ہے، کعبے کی طرف اس کی نظر ہے، خدا کی طرف اس کی نظر ہے، پھر اس کی نظر نہ بائیں کی طرف ہو اور نہ دائیں کی طرف ہو، نہ پیچھے کی طرف، مکمل طور پر اپنی پوری نظر کو ہر حوالے سے مایوس ہو جائے۔ اگر اس کی ذرا سا توجہ اور ذری سی رغبت بھی دنیا کی طرف ہو یا دنیا کی چیزوں کی طرف ہو یا اہل دنیا کی طرف ہو، پھر وہ کامل طور پر خدا کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اگر توجہ کرنا چاہ رہا ہے تو مایوسی اختیار کرنا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ میرے کوئی سہارا قرار نہیں بن سکتا، میں جس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ ہو رہا ہوں وہی میرا آخری سہارا ہے اور وہی میرا کامل سہارا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا والے میرا سہارا نہیں بن سکتے۔ مایوسی شرط سب سے پہلے، دنیا اور دنیا والوں سے مایوسی اختیار کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرق قلبک عن کل شاغل یشغلک عن اللہ، ہر چیز جو تمہارے دل کو خدا سے منحرف کرتی ہے، اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے خالی کر دو۔ ہر چیز، یہ دل ایسا ہے، دیکھیے آپ، مختلف چیزوں سے بھرا ہوا ہے، مختلف رغبتیں اس دل میں پائی جاتی ہیں، یا ذہن جس میں مختلف خیالات ہمارے ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ توجہ کرے خدا کی طرف، یہ خیال اور یہ دل کو ہر حوالے سے خالی کرنا ہوگا۔ یہ رغبتیں مکمل طور پر، کامل طور پر خالی ہونی ہے، یہ خیالات مکمل طور پر خالی ہونا، پھر انسان کی توجہ نماز کی طرف ہوگی، پھر انسان کی توجہ خدا کی طرف ہوگی۔ اب وہ جو نماز پڑھے گا، وہ نماز دیکھیے اب مکمل طور پر بارگاہ الہی میں یا ملکوت عالم میں سیر کرے گی۔ وَفَرِّقْ قَلْبَكَ، اپنے دل کو خالی کرو، اپنے قلب کو خالی کرو یا اپنے ذہن کو خالی کرو ہر چیز سے جو تمہیں خدا سے منحرف کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَعْيِنْ بِسِرِّكَ عظمت اللہ عز و جل، اپنے روح کے ذریعے سے مکمل طور پر عظمت الہی کا مشاہدہ کرو۔ جب تک انسان عظمت الہی کا مشاہدہ نہیں کرے گا، اپنے اندر ذلت کا احساس نہیں کرے گا،
نماز ایسی چیز ہے کہ انسان اس نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ذلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو حقیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کس صورت ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل پیش کرے؟ جب تک خدا کی عظمت اور کبریائی ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں مکمل طور پر تصور نہیں ہوگی، انسان اپنے آپ کو ذلیل پیش نہیں کر سکتا۔ نماز ایک ایسا ذلت کا مظہر ہے جو انسان خدا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ اس صورت ممکن ہے کہ انسان خدا کی کبریائی کو نظر میں رکھے، مکمل طور پر اپنے دل سے، اپنی روح سے، اپنی جان سے اس عظمت الہی کا مشاہدہ کرے، اس کبریائی الہی کا مشاہدہ کرے۔ وَاذْكُرْ وُقُوفَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہمیشہ نماز میں یاد رکھے کہ میں خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خدا کے سامنے ہوں۔ جب انسان کا یہ توجہ ہو کہ میں خدا کے سامنے ہوں، گویا خدا میرے سامنے حاضر اور ناظر ہے، پھر اس کی توجہ مکمل طور پر الگ ہو جائے گی۔ اب وہ نماز جس طرح سے پڑھے گا وہ نماز خاشعین کی نماز ہوگی، وہ نماز عاشقین کی ہوگی، چاہنے والوں کی ہوگی۔ کیوں؟ وہ اپنے سامنے اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے پا رہا ہوں۔ ہمیشہ نماز میں یاد رکھے کہ میں خدا کے سامنے ہوں۔ کیوں آخر؟ قال اللہ تعالی ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ قیامت کے دن ایسا آئے گا، ہم جو اعمال کو انجام دیے، چاہے وہ اعمال ہمارے اچھے ہوں، چاہے اعمال ہمارے برے ہوں، وہ تمام اعمال کو انسان قیامت کے دن دیکھے گا، اور تمام کے تمام لوگ خدا کی طرف پلٹیں گے، وہ خدا جو ہمارا مولا ہے اور مولا حق۔ جب انسان کی بازگشت خدا کی طرف ہو تو انسان مکمل طور پر نظر میں رکھنا ہے، ہاں میرے سامنے خدا ہے اور میں خدا کی طرف مجھے پلٹنا ہے۔ اور نماز ایک ایسا راستہ ہے، انسان چاہتا ہے خدا کی طرف جائے۔ جب انسان خدا کی طرف جانا چاہ رہا تو اس کی مکمل توجہ بھی ہو کہ میں خدا کے سامنے ہوں تاکہ خدا کی طرف پلٹوں، متوجہ ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں قف علی قدم الخوف والرجاء، اس طرح سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے قرار دے ہمارے اندر خوف ہو اور امید ہو۔ نماز کی حالت میں اس طرح سے اپنے کو کھڑا رکھے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ خوف کس چیز کا؟ خوف عذاب الہی کا خوف ہو، خوف عذاب الہی کا ہو، امید خدا کی رحمت کا ہو۔ اگر انسان کے اندر خوف الہی ہوگا تو وہ انسان خدا کی معصیت نہیں کرے گا۔ اگر انسان کے اندر خدا کی رحمت کی امید ہوگی، وہ انسان مکمل طور پر اشتیاق رکھتا ہوگا جنت کو پانے کا، اشتیاق رکھتا ہوگا خدا کی قربت کو پانے کا۔ اب یہ انسان اس خوف کے ساتھ میں خدا کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور امید بھی ہو کہ مجھے خدا کی رحمت کے وسیلے سے مجھے قرب الہی نصیب ہوگی، پھر یہ نماز مکمل طور پر خدا کے لیے ہوگی۔ خوف اور امید کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ فَإِذَا كَبَّرْتَ، پھر آگے فرماتے ہیں کہ فَاسْتَصْغِرْ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ الْأُولَى وَالثَّرَى دُونَ كِبْرِيَائِهِ۔ جب انسان تکبیر بولے، اب نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، اب وہ مکمل اس کی توجہ خدا کی طرف ہے، اب دنیا اور دنیا والوں سے اب مایوسی اختیار کر لیا ہے، اب انسان تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہے گا یہ مکمل طور پر ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو آسمان اور زمین میں تمام مخلوق ہیں میرے نزدیک چھوٹی اور مکمل طور پر پست ہے۔ جب میں کہوں خدا سب سے بڑا ہے، اس صورت میں میرے یہ دل میں یہ باور اور عقیدہ ہونا ہے کہ دنیا اور آسمان میں ہر چیز خدا کے نزدیک سب سے چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر کہوں مگر دوسرے کو بڑا سمجھوں، یہ اللہ اکبر نہیں ہوگا، خدا کا بڑا ماننا نہیں ہوگا۔
جب خدا کا بڑا ماننا ہو تو یہ بھی باور ہونا اور یہ بھی ایمان ہونا جو بھی اس دنیا اور آسمان میں ہے وہ سب کے سب خدا کے سامنے چھوٹے ہیں، خدا کے سامنے چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا اطَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يُكَبِّرُ وَفِي قَلْبِهِ عَارِضٌ عَنْ حَقِيقَةِ تَكْبِيرِهِ فَقَالَ يَا كَذَّابُ، جب خدا اس بندے کی قلب پر اطلاع حاصل کرے گا، واقف ہوگا، اور جب بندہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے جبکہ اس کے دل میں خدا کی کبریائی ابھی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی، ابھی وہ خدا کو اللہ اکبر نہیں سمجھ رہا، تو خدا کہے گا یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کب حاصل ہوگی؟ مکمل طور پر انسان کو ایمان ہو یا باور ہو تمام ذرے، تمام مخلوقات اس زمین و آسمان میں وہ مکمل طور پر خدا کے نزدیک چھوٹے ہیں۔ اگر میں چھوٹا نہ مانوں، خدا کی کبرائی پر اس طرح کا عقیدہ اور ایمان نہ رکھوں، خدا فرماتا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اتخدعونی، آیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ اے کذاب، آیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر کہے مگر تیرے دل میں اور تیرے ذہن میں کوئی اور بڑا ہو، پیسہ بڑا ہو، دنیا بڑا ہو، اہل دنیا بڑے ہوں، پھر اس صورت میں یہ اللہ اکبر کہنا اس کا جھوٹ ہوگا۔ اللہ اکبر کہنا مکمل طور پر جھوٹ ہوگا۔ خدا فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَحْرُمَنَّكَ حَلَاوَةَ ذِكْرِي، اے بندے جو جھوٹ کہہ رہا ہے، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم میرے ذکر کی چاشنی اور جو مزہ ہے اس سے میں تجھے محروم رکھوں گا۔ توجہ کر اس کے بارے میں۔ سب سے بہترین ذکر جس سے انسان زندہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر سے مومنین کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ عقیدہ ہو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا ہو اور زبان سے کہہ رہا اللہ اکبر، خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم جو میرے ذکر میں حلاوت اور مٹھاس ہے اس مٹھاس کو تجھ سے محروم رکھوں گا۔ یعنی انسان دیکھیں آپ وہ اطمینان اسے نصیب نہیں ہوگا جس کے ذریعے سے خدا کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، وہ اطمینان جو خدا کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، اب وہ اطمینان سے حاصل نہیں ہوگا۔ جب انسان کے پاس اطمینان نہ ہو پھر وہ انسان ہمیشہ اضطراب کی حالت میں ہوگا، شک اور شبہات کی حالت میں ہوگا۔ اضطراب اگر آئے گا تو یہی ذکر الہی سے آئے گا۔ اگر انسان نجات حاصل کرتا ہے سب سے پہلے کام ہر چیز کو خدا کے سامنے چھوٹا سمجھے، ہر چیز کو، اپنے آپ کو بھی چھوٹا سمجھے، اپنے نفس کو بھی چھوٹا سمجھے۔ جب چھوٹا سمجھے گا خدا اس کے نزدیک مکمل طور پر اکبر دکھائی دے گا، پھر اس کی نماز مکمل طور پر امام کے نزدیک صحیح نماز ہوگی، پھر اس کی توجہ مکمل طور پر خدا کی طرف ہوگی۔ لَحْجُمَنَّكَ عَنْ قُرْبِي، اس بندے کو اپنے قربت سے محروم رکھوں گا، دور رکھوں گا۔ وَالْمَسْرَةِ بِمُنَاجَاتِ، مناجات میں جو مسرت اور خوشی ہے اسے محروم رکھوں گا۔ انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ انسان خدا کی قربت حاصل کرے، وہ اطمینان حاصل ہو، وہ مسرت حاصل ہو۔ اب وہ نہ ہی اس کے اندر مسرت پائی جائے گی، نہ ہی اطمینان ہوگا، اور نہ ہی خدا کی قربت نصیب ہوگی۔ کیوں؟ خدا کے علاوہ کسی اور کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور نماز میں آ رہا اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ اکبر کہنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مکمل طور پر اس روایت پر عمل پیرا ہوں۔ پھر آگے فرماتا ہے خداوند وَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَىٰ خِدْمَتِكَ، جان لو خدا ہماری عبادتوں کا، ہماری خدمت کا محتاج نہیں ہے۔
وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْكَ، وہ ہم سے بے نیاز ہے، نہ ہماری عبادت اور نہ ہماری خدمت اس کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ عِبَادَتِكَ وَدُعَائِكَ، پھر کیا انما دعاک بفضلہ لیرحمک، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں دعوت دے رہا اپنے فضل و کرم سے، گویا ہم پر منت اور احسان کر رہا، آؤ میری طرف آؤ، میری بندگی کرو، کیوں؟ لیرحمک، تاکہ خداوند ہمیں اس کی رحمت میں ہمیں مشمول کرے، شامل حال کرے، تاکہ وہ رحمت ہمیں نصیب ہو۔ یعنی خدا کا یہ فضل و کرم ہے، خدا کا یہ احسان ہے، گرچہ یہ خدا ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اسے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہماری ذات اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی ہماری عبادت اور نہ ہی ہماری دعائیں، مگر اس کے باوجود بھی کہہ رہے آؤ میرے بندے نماز پڑھو، آؤ میرے بندے میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میرے سے دعا مانگو، کیوں؟ تاکہ ہم اس رحمت واسعہ سے استفادہ کر سکیں۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ وَيَبْعَدُكَ عَنْ عُقُوبَتِهِ، تاکہ خداوند ہمیں عذاب الہی سے نجات دے سکے، رحمت نصیب ہو اور خدا کی عذاب سے حفاظت نصیب ہو۔ وَيَنْشُرُ عَلَيْكَ مِنْ بَرَكَاتِ حَنَانِيَتِهِ، اور خدا کی رحمت کے اور برکات سے ہم مکمل طور پر مستفید ہو سکیں، یعنی گویا رحمت اور اس کی مہربانی ہم پر برسات کی طرح برسے۔ خدا ہمیں فقط اس کا جو غرض ہے تاکہ رحمت ہمیں نصیب ہو۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ وَيَهْدِيكَ إِلَىٰ سَبِيلِ رِضَائِهِ، اور تاکہ ہمیں ہدایت کر سکے ایسے راستے کی طرف جہاں پر خدا کی رضایت ہو، خدا کی رضایت ہو۔ وَيَفْتَحُ عَلَيْكَ بَابَ مَغْفِرَتِهِ، اور ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کو کھولے۔ اگر ہم کیا چاہتے ہیں، اگر ہم کیا چاہتے ہیں، مغفرت، خدا کی رضایت، خدا ہمیں پکار کر دعوت دے رہا ہے، یہ احسان ہم پر کر رہا ہے۔ اگر احسان نہ کرتا ہوتا ہم کس طرح سے عبادت کرتے؟ ہمیں اپنے طور پر، اپنے بل بوتے پر خدا کی بندگی نہیں کر سکتی، اگر بندگی کریں وہ خدا کی توفیق کی بنا پر ہے، وہ خدا کی رحمت ہے، وہ خدا کا فضل اور احسان ہے جس کی بنا پر ہم خدا کی بندگی کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے اس میں فَلَوْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ضَعْفِ مَا خُلِقَ مِنَ الْعَوَالِمِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً عَلَى سَرْمَدِ الْعَبَدِ لَكَانَ عِندَ اللَّهِ سَوَاءٌ أَكَفَرُوا بِهِ بِأَجْمَعِينَ أَوْ وَحَّدُوهُ۔ جس مقدار میں آج عالم مخلوقات کو خدا نے ایجاد کیا، اس سے بڑھ کر بھی اگر خدا مخلوقات کو پیدا کرے، تا ابد پیدا کرے، اس صورت میں بھی چاہے تمام کے تمام ایمان لے کر آؤ، چاہے تمام کے تمام خدا کی بندگی کرنا شروع کر دو، خدا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ خدا ان تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، خدا ان تمام لوگوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں خدا ہمیں دعوت دے رہا، آؤ میری بندگی کرو تاکہ میری رحمت میں شامل حال ہو جاؤ، تاکہ میری رحمت تمہارے لیے شامل حال ہو جائے۔ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْخَلْقِ إِلَّا إِظْهَارُ الْكَرَمِ وَالْقُدْرَةِ، بندوں کی عبادت سے غرض نہیں ہے فقط اور فقط خدا اپنے کرم کو اظہار کرے گا، اپنی قدرت کو اظہار کرے گا۔ اگر بندے نماز پڑھیں گے یا بندے اگر روزہ رکھیں گے یا خدا کی بندگی کریں گے، فقط اور فقط خدا کا کرم ان پر نازل ہوگا، خدا کا فضل و کرم نازل ہوگا، یہی ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں فَاجْعَلِ الْحَيَاءَ رِدَاءً، توجہ کرے آخری نقطہ اس میں، فَاجْعَلِ الْحَيَاءَ رِدَاءً وَالْعَجْزَ إِزَارًا وَادْخِلْ تحت سریرت سلطان اللہ تعالی۔ حیا کو اپنے لیے ردا قرار دو، اپنے لیے چادر قرار دو جسے تم اوڑھتے ہو۔ حیا، شرم، خدا کے سامنے شرم کرنا،
یعنی انسان جب خدا کے سامنے شرمائے گا کہ میں کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں آؤں، جبکہ میں مکمل طور پر اس کی حضور میں معصیت کیا، کس طرح سے ہوں؟ یہ شرم جب خدا کے سامنے جب یہ بندہ اظہار کرے گا، خدا خوش ہوگا اس سے۔ یہ ندامت جب اس کے اندر پائی جائے گی تو خدا اسے مسرور ہوگا۔ والعجز ازارا، اپنی ناتوانی کو پیراہن قرار دو۔ ناتوانی، جب انسان اس لباس میں آئے گا جس کی ردا حیا ہو اور جس کا پیرہن ناتوانی ہو، یعنی انسان یہ احساس کرے میں مکمل طور پر ناتوان ہوں، عاجز ہوں، نہ اپنے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ اپنے لیے کوئی ضرر پہنچا سکتا ہوں، تو ہی خدا ہے جو میرے لیے فائدہ دے سکتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ تو میری مغفرت کر، تاکہ میرے توبے کو قبول فرما، تاکہ میں تیرے قربت کو حاصل کر سکوں۔ جب انسان اس کیفیت میں آئے گا اور یہ دیکھے گا اور اپنے آپ کو خدا متعال کی سلطنت میں قرار دے گا، یہ دیکھے گا ایک ناتوان شخص، ایک شرمندہ شخص اب خدا کی سلطنت میں آ چکا ہے، خدا کی حکومت میں آ چکا ہے۔ اب وہ شخص کیفیت دیکھے، ویسی کیفیت کی نماز چاہتا ہے خدا ہمارا، ایک شرمسار کی نماز، ایک عاجز اور ناتوان کی نماز۔ کس کے سامنے؟ ایک سلطان کے سامنے، ایک حاکم مطلق کے سامنے۔ پھر وہ نماز دیکھے آپ، نماز کچھ اور نماز ہوگی۔ جب انسان اس حالت میں نماز پڑھے گا تو وہ نماز دیکھے آپ، مکمل خاشعین کی نماز، مکمل متقین کی نماز، مکمل محبوبین کی نماز ہوگی۔ تغتنم فوائد ربوبیت، اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا تو یہ انسان خدا کی ربوبیت سے فائدہ اٹھائے گا، خدا کی ربوبیت سے فائدہ اٹھائے گا، مستعینا بہ، اور خدا کے ذات سے استعانت کرے، خدا ہی کی ذات سے مدد طلب کرے۔ جب نماز پڑھے گا ایاک نستعین، خدا ہی کی ذات سے مدد طلب کرے گا، مستغیثا الیہ، اور خدا ہی سے فریاد کرے گا، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں مکمل ناتوان آیا ہوں، ایک شرمسار کی طرح آیا ہوں اور تیری حکومت میں آیا ہوں، خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا میری بندگی کو قبول کر، خدایا فقط تیری قربت کا میں چاہنے والا ہوں، میری فقط امید تیری قربت کی طرف ہے، اسے مجھے نصیب فرما۔ خدایا اس روایت کے طفیل اور اس روایت کے نقل کرنے والا جو امام صادق علیہ السلام ہے، ہمیں ان روایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔